کہا کہ آقا میں پڑھتا ہوں یونیورسٹی میں، جتنی کوشش کرتا ہوں گناہوں پہ قابو نہیں پا پاتا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں کہ میں بعمل بن جاؤں، میرے ایمان میں اضافہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ہر رات سورہ حشر کی تلاوت کرنا، جو بھی پابندی سے ہر رات سورہ حشر کی تلاوت کرے گا تو یہ سورہ خود بخود اسے راہ راست پہ لے آئے گا، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، عقل بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ ایک آیت پیش کر رہا ہوں، اللہم لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، پروردگارہ ہمارے دلوں میں وہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کبھی بھی کوئی شبہ نہ آئے، شک نہ آئے، کوئی برا خیال نہ آئے، میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ جب انسان دعا یہی پڑھے سورہ کے اندر بھی کہ میرے دل میں پروردگارہ کبھی اہل ایمان کے لیے کوئی بری بات نہ آئے، تو اللہ خود بخود اس کے ایمان میں بھی اضافہ کرتا رہے گا، اس کی عقل میں فہم و فراست میں بھی اضافہ کرتا رہے گا۔ سب سے جو مؤثر ذکر ہے قرآن کے بعد وہ ہے صلوات۔ بعض اوقات بہت سے ایسے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں جن کے عوارض ہوتے ہیں۔ عوارض سمجھتے ہیں جیسے دوا کھا لیتے ہیں، ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے، کوئی اور بیماری لگ جائے اس سے، سائیڈ ایفیکٹس بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، جیسے آپ کہتے ہیں عوارض عربی میں کہتے ہیں۔ اس کے بعض اوقات انسان بہت زیادہ ذکر کرنے سے بھی بعض اوقات نقصان ہوتے، لیکن تین چیزوں کے کوئی عوارض نہیں ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، جتنا کریں گے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ پہلا قرآن، دوسرا صلوات، تیسرا استغفار، ان کا کوئی بھی عوارض میں سے حصہ نہیں ہے، یہ سوائے فائدے کے اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو حسنات لکھے جاتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ثواب لکھا جاتا ہے۔ استغفار پڑھتے ہیں تو گناہ دھلتے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، گناہ بھی دھلتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے گھبرا کے سنا اس جملے کو، کسی حالت میں درود و صلوات رد نہیں ہے، کسی حالت میں بھی کوئی گنہگار بھی پڑھتا ہے تو رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس میں خود خالق شریک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو علماء کہتے ہیں چاہے گنہگار بھی صلوات پڑھے گا تو قبول ہوگی، کیونکہ اللہ اور ملائکہ اس میں شریک ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا مانگنے لگیں تو دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھیں، دعا کے آخر میں بھی صلوات پڑھیں۔ اگر ابتدا قبول ہے، انتہا قبول ہے، تو درمیانی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔